ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سے سل کے مریض پاگل ہو جاتے ہیں اور سفلس کے مریض بھی بہت سے پاگل ہو جاتے ہیں. ان دونوں کے پاگل پن میں ایک فرق ہے. سفلس کے مریض کے پاگل پن کے ساتھ اس کی گہری ہڈیوں کی بیماریاں اور گلنا، ناک کی ہڈیاں گل جانا، ہاتھوں کی ہڈی ناسور بن جانا، اور سر میں شدید درد کے دورے، اور اس کے اندر کوئی زخم پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو جاتا ہے. اور سفلس کا جو پاگل ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں، اس کے سارا جسم ہی وہ زخموں سے چور ہوا ہوتا ہے. لیکن سل کا پاگل بعض دفعہ وائلنٹ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ خاموش بھی ہوتا ہے، لیکن کمزور اور بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے. بعض ایسی عورتیں ہیں جو لمبے عرصے سے بیمار ہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے، اندر اندر سل کھا گئی ہے، تو وہ جو پاگل ہوں گی تو بعض دفعہ پاگل پن کے دورے میں جو عام طاقت ہے اس سے 10 گنا زیادہ طاقت آ جاتی ہے. وہ وائلنس بھی ہوتی ہے، وہ اس وقت جب کہ دماغ میں جوش پیدا ہو، ورنہ عام حالات میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی یا فضول باتیں کرتی رہیں گی. زیادہ تر عورتوں میں یہ بیماری سل کے پاگل پن کی دیکھی گئی ہے. تو اس کو اگر پاگل پن کے ایسے آثار ہوں، اس میں اونچی طاقت میں دینا ہو سکتا ہے ایک مریض کو پاگل پن سے بچا لے، لیکن ذاتی طور پر میں نے کبھی اس کا تجربہ نہیں کیا، مگر لوگ کر سکتے ہیں. یہ اس میں لاجک ہے، بات درست دکھائی دیتی ہے. کلکیریا کے ساتھ اس کی صرف وہ باہر جانے کی یا دوسری جگہ جانے کی تمنا مشترک نہیں، بلکہ بہت سی باتوں میں یہ کلکیریا سے ملتا ہے ٹوبرکلینم، جس کا مطلب ہے کلکیریا میں بھی گہرے ٹوبرکولر آثار پائے جاتے ہیں. اور اس پہلو سے کلکیریا کارپ کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو سلفر سے بھی آگے ہے وہ دوا. جہاں سلفر کام کرنا چھوڑ دے وہاں کلکیریا کارپ اس کام کو آگے بڑھا دیتی ہے. تو ہڈیوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اس میں سلسلے میں جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ لنگز کے ٹوبرکلوسس میں کلکیریا اتنی مفید نہیں ہے، مگر جو ہڈیوں کا ٹوبرکلوسس ہے اس میں کلکیریا سب سے زیادہ طاقتور دوا ہے. لنگز میں ایک فائدہ یہ پہنچا دیتی ہے کہ اگر کلکیریا دیا جائے تو جو ٹوبرکولر مادے لنگز میں مختلف جگہ موجود ہیں ان کے ارد گرد یہ انڈے کی طرح ایک خول سا بنا دیتی ہے. اس خول کے نتیجے میں اس کے سلی مادے کو باہر نکل کر دوسرے صحت مند لنگز کے حصے کو زخمی کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اور وہ اس طرح اندر بند ہو کے رہ جاتے ہیں. لیکن ہڈیوں میں ایک کیس تمہیں تو یقینی طور پر اس کو میں نے استعمال کر کے دیکھا ہے، اس کو کیور ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. اس لیے ہڈیوں کے معاملات میں اگر سلی مادہ ہو تو اس میں کلکیریا استعمال کر کے دیکھنی چاہیے. کلکیریا ویسے ہی ہڈیاں اگر اندر سے کھائی جا رہی ہوں، کروڈ ہو رہی ہوں، گھٹنوں میں چٹخ پیدا ہوتی ہے، اور بھی دوائیں ہیں، مگر کلکیریا سلفر اور کلکیریا کا کمبینیشن جو بنا ہوا ہے وہ بہت مؤثر ہے اس میں.